ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيامه تطوعا، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، اس سال کی یہ ہماری آخری نشست ہے۔ آگے پھر رمضان المبارک ہوگا، تو رمضان المبارک کے لیے وقفہ دیا جا رہا۔ چونکہ رمضان کے لیے وقفہ دیا جا رہا ہے، تو رمضان کی ترغیب کی تھوڑی بات آج کی مجلس میں کرنا ہے۔ انشاءاللہ شوال المکرم سے 9 شوال سے دوبارہ مجالس کا آغاز ہو جائے گا۔ اللہ اپنے کرم سے ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جن مضامین اور موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے اس پر اپنی زندگی میں عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں انشاءاللہ مختصراً اجمالی خاکہ اس سے کیا فائدہ ہوا سنانے کی کوشش کر دو۔ اس وقت موضوع سے متعلق تھوڑی بات کر لوں۔ استقبال رمضان سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن قبل رمضان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع فرمایا، اور پھر ان کے درمیان میں ارشاد فرمایا: قد اظلکم شہر عظیم، تحقیق کے سایہ فگن ہے تم پر ایک عظیم مہینہ، شہر مبارک، ایک بابرکت مہینہ، شہر فیہ لیلۃ، ایک ایسا مہینہ کہ اس میں رات ہے۔ ارے صاحب، رات تو ہر رات آتی ہے، لیکن اس رات کی خصوصیت بیان فرمائی، خیر من 1000 شہر، وہ رات عام راتوں کی طرح نہیں ہے، وہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اگر اس رات میں کوئی کھڑا ہو جائے تو گویا 1000 مہینوں میں عبادت کرنے والا قائم اللیل شمار کر لیا جائے۔ اس رات میں صدقہ کر لے تو 1000 مہینے صدقہ کرنے والا ثواب لکھ دیا جائے۔ اس رات میں تلاوت کر لے، 1000 مہینے تلاوت کرنے والا لکھ دیا جائے۔ اس رات میں ذکر کر لے، 1000 مہینے تک ذکر کرنے والا لکھ دیا جائے گا۔ تو یہ بڑی فضیلتوں والی ہے اور بڑی عظمتوں والی رات۔ تو اس سے پتہ یہ چلا، استدلال کرتے ہوئے علماء امت یہ فرماتے ہیں
کہ جب کوئی اہم چیز سامنے ہو تو سب سے پہلے اس کی عظمتوں کو بتانا چاہیے، تاکہ بندہ اس کی ایک ایک لمحے کی قدر کر سکے اور اس کو احتیاط سے گزار سکے۔ اس واسطے آج کی مجلس کو مختص کیا ہم نے استقبال کے عنوان سے۔ عزیزان من، اس میں ہم لوگوں کو 3 طرح کی تیاریاں کرنا ہے استقبال میں۔ ایک ہے مادی تیاری۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ رمضان سے پہلے ہی قرض لینا ہوتا تو لے لیتے، دینا ہوتا تو دے دیتے۔ یعنی کسی کو قرض دیا تھا، لینا ہے تو بلا کے پوچھ لیتے یا جا کے پوچھ لیتے۔ وہ اگر نہ دیتا تو اس سے کہتے کوئی بات نہیں، تمہیں وقت ہے، مہلت ہے، رمضان کے بعد آنا پھر ہمارا معاملہ کریں گے، لیکن رمضان میں مت آنا اللہ کے واسطے۔ اس لیے کہ رمضان اس کاروبار کا مہینہ نہیں، اس کام کا مہینہ نہیں، رمضان رب کو، رحمان کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں دنیاوی مشغولیت میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے۔ دینا ہے اب دے دو، نہیں تو رمضان کے بعد دے دو، چھٹی، مہلت، رخصت، اجازت۔ اور اگر لینا ہے تو آج ہی لے لو، کوشش کرتے جس کا اس کو دے دیا جائے، کوئی حق باقی نہ رہے۔ بیویوں کے مہر ہیں، دے دیے جائیں، بھائی بہنوں کے میراث کے حق ہیں، دے دیے جائیں، قرضے لیے ہوئے ہیں، دے دیے جائیں، کسی سے معاملات کیے ہوئے ہیں، یکسوئی کر لی جائے، تجارت میں، ملازمت میں، مالی لین دین جتنا ہے وہ سب ختم کر لیا جائے۔ اور حضرات صوفیہ کرام نے یہ فرمایا کہ رجب کا مہینہ جو ہے نا، یہ تزکیہ کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ یہ تصفیہ کا مہینہ ہے، اور رمضان روح کی بالیدگی کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے کو تو تیاری رجب سے کرنا تھا کہ اپنے مالیات کو درست کر لیتے، اور اس وقت بھی تلقین کی گئی کنایات میں۔ اور اپنے ظاہری بدن سے ہونے والے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے ظاہری حال کو درست کر لے، رجب سے تیاری اس کی۔ مثلا میں رمضان المبارک میں روزے رکھنا چاہتا ہوں، رمضان کا مبارک مہینہ آئے تو میرا چہرہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کی سنت سے سجا ہوا، تو پھر روزے کی نورانیت اس سنت کی برکت کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، روحانیت بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر بندے نے ترک سنت کے ساتھ عمل کیا، ثواب اللہ دے دیتے ہیں مگر روحانیت حاصل نہیں ہوتی، نورانیت حاصل نہیں ہوتی، عمل میں نقص رہتا ہے۔ غالباً گزشتہ مجلس میں نے اشارہ دیا تھا کہ بھائیو، یہ دنیا وہ ہے کہ جہاں ہمیں عمل کرنا ہے، اور جنت میں اس کی شکل لینا ہے۔ یہاں کے جو اعمال ہیں وہاں کے اشکال ہیں۔ مثلا یہاں سبحان اللہ کہو، وہاں جنت میں درخت لگ گیا، شکل ہے کہ نہیں ہو؟ جنت تو ایک کھلا ہوا میدان ہے۔ اب میری مرضی اور آپ کی مرضی، میری اور آپ کی پسند، اس کو کیسے تم آراستہ کرتے ہو، اس چٹیل میدان کو کیسے باغ و بہار میں بدلتے ہو۔ طریقہ کیا ہے صاحب؟ بہت آسان طریقہ ہے۔ کسی بھی زمین کو بندہ لیتا ہے تو اس زمین کو خوبصورت بنانے کے لیے پیسہ لگاتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، وقت دیتا ہے، صلاحیت دیتا ہے، تو پھر وہ زمین جو ایک چٹیل میدان ہے گل و گلزار میں بدل جاتی ہے، سبزہ زار میں بدل جاتی ہے، اور لہلہاتے کھیت وہاں نظر آتے ہیں۔ کیوں صاحب؟ آدمی نے اس پر محنت کی، اس کے نتیجے میں اس کا ایک چٹیل میدان جو زمین تھی وہ چٹیل میدان نہیں رہ جاتی، اب ایک باغ ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ جنت کا ہے۔
ہم یہاں سبحان اللہ کہیں گے، وہاں درخت لگتے جائیں گے، یہاں الحمدللہ کہیں گے، وہاں درخت لگتے جائیں گے، یہاں لا الہ الا اللہ کہیں گے، وہاں درخت لگتے جائیں گے، یہاں اللہ اکبر کہیں گے، وہاں درخت لگتے جائیں گے، یہاں تلاوت کریں گے، وہاں نہریں بنتی چلی جائیں گی، یہاں نمازوں کو پڑھتے رہیں گے، وہاں حوران جنت کی شکل میں وہ اعمال متشکل ہو جائیں۔ یہاں عمل ہے، وہاں شکل ہے۔ تلاوت کرو، انہار جنت آراستہ ہوتی ہیں، ذکر کرو، باغات جنت آراستہ ہوتے ہیں، نمازوں کو قائم کرو، اللہ رب العزت حوران جنت کو آراستہ کرتے، وہ شکل میں متشکل ہو جاتے۔ اب اپنے پر ہے کہ نعمت کامل چاہیے کہ ناقص چاہیے۔ اگر ہم نے عمل ناقص کیا تو شکل ناقص ملے گی، اگر عمل کامل ہوا تو شکل کامل ملے گی، نعم البدل کامل ملے گی۔ تو یہاں رمضان المبارک میں جو اعمال کرنے کے ہیں، خصوصاً امام الانبیاء سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام ہمیں بتائے ہیں جو کرنے کے ہیں۔ حدیث شریف بطور ثبوت و دلیل عرض ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص ایمان و یقین کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان و یقین اور ثواب کی امید، احتساب ثواب کی امید، غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس سے پہلے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے، پورے گناہ معاف فرما دیتے، الا یہ کہ حقوق العباد نہ ہو۔ اگر حقوق العباد ہوں گے تو معلق ہے، حقوق العباد درست کر لینا۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں رجب سے شروع کر دو بھائی۔ دوسرا کام نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو رمضان کی راتوں میں کھڑا رہے گا، تو یہ راتوں میں کھڑا رہنا ایمان و یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو پھر اللہ رب العزت اس کی مغفرت کا سامان کر دے۔ پھر ایک تیسری روایت ہے، ومن قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، اور جو لیلۃ القدر میں کھڑا ہو ایمان و یقین کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ 3 کام اشارتاً نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ نمبر 1 رمضان کے روزوں کا رکھنا، نمبر 2 تراویح کا پڑھنا، نمبر 3 تلاش قدر کے لیے اعتکاف کا کرنا۔ رمضان کے 3 بنیادی کام۔ اس سلسلے میں تیاری کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں تیاری یہ ہے کہ پہلے علم حاصل کرو کہ میرا روزہ کن باتوں سے درست ہوتا ہے اور کن باتوں سے فاسد ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ تیاری کرو کہ علم حاصل ہو جائے۔ میں تراویح پڑھوں تو کیسے پڑھنے میں مجھے ثواب زیادہ سے زیادہ ملے گا۔ بعض لوگوں کو تراویح کے معاملے میں تھوڑا سا اشکال اور اختلاف ہوتا ہے، اس کا حل دلیل عقلی کے ذریعے سے بھی ہے اور دلیل نقلی کے ذریعے سے بھی۔ دلیل نقلی یہ ہے کہ بھائی ہمارے آقا امام الانبیاء سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرے خلفاء کے طریقے کو اپنائے رکھنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ خلفاء راشدین کو ہدایت یافتہ سند دے رہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ خلفاء راشدین میں سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، سیدنا عمر فاروق ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں اور امت کو تعلیم دی ہے کہ میرے ان صحابہ کے نقش قدم پر چلو۔ تو ان کا کیا ہوا
نبی کا فرمایا ہوا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ مت سمجھنا کہ نبی نے نہیں فرمایا، یہ تو حضرت عمر کا عمل ہے، یہ جہالت ہے، یہ حدیث سے ناواقفیت کی دلیل ہے، صحابہ کا بغض ہے، حسد اور کینہ بھرا ہوا ہے، تب جا کے یہ جملے نکلتے ہیں ان کا عمل ہے۔ ارے ان کے عمل کو لینے کا حکم کس کا ہے؟ پیچھے جو نگاہ ہے وہ سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ان کی تربیت پر انہیں اعتماد تھا کہ یہ میرے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے شریعت محمدیہ کو اچھا سمجھ لیا ہے، اب یہ جو کریں گے شریعت محمدیہ کے باہر نہیں ہو۔ نمبر 2، دلیل نقلی۔ صحابہ کرام میں جری تھے کہ بزدل تھے؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں ذرا غور کرنا اور سمجھنا۔ صحابہ پر اعتراض کرنے سے پہلے اجماع صحابہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھ، حضرات صحابہ کبھی کسی کو غلط کرتا دیکھتے تو وہیں ٹوک دیتے تھے، نقد اصلاح فرماتے تھے، تربیت فرمایا کرتے تھے، کوئی غلطی برداشت نہیں کی، یہاں تک کہ سیدنا عمر ابن خطاب خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المؤمنین کہلائے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تو ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور سوال کیا کہ لوگوں اگر میں تمہیں قرآن و سنت کے خلاف حکم دوں تو بتاؤ تم کیا کرو گے؟ تو درمیان سے شخص کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی تلوار نیام سے نکال کے کہتا ہے کہ عمر پھر اس کے بعد فیصلہ ہماری تلوار کرے گی، ہماری زبان نہیں کرے گی، تم شریعت محمدی کو بگاڑ نہیں سکتے۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں کہ بھائیو 20 رکعت پر جمع ہو جاؤ، اور پورے صحابہ اعتراض نہیں کرتے اور جمع ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ایک مسئلے میں امت کا اجماع ہو گیا، اور امت کی اس جماعت کا اجماع ہو گیا جو صحابہ کی مقدس جماعت کہلاتی ہے، جو اللہ کے نزدیک رضوان ہے، اللہ جس سے راضی، وہ جو اللہ سے راضی ہو گئے، وہ جو اللہ کی نظر میں مغفور، وہ جماعت جو اللہ کی منتخبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و نصرت کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اس جماعت کا جس بات پر اتفاق ہو گیا ہو اس میں پھر رکھنا ڈالنا، عقلی دلیلیں لگانا اور اپنی فہم اس کو دین و شریعت میں گھسانا یہ مناسب نہیں۔ تو یہ عمل حضور نے کیوں نہیں کیا؟ پھر تو اگر حضور فرما دیتے تو امت پر واجب ہو جاتا، امت پر وجوب نہ ہو جائے، اس لیے نبی کی امت پر شفقت اور مہربانی تھی، باقی نبی کے منشے کو عمر سمجھتے تھے، اس کو نافذ کیا اپنے زمانے میں، اور صحابہ عمر کو جانتے تھے کہ یہ حق پر ہیں، اس لیے اطاعت کی، مخالفت نہیں کی، کسی ایک صحابی نے بھی مخالفت نہیں کی۔ کتنے رکعت تھے وہ؟ پورے 20 رکعت۔ اب بات ساتھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی تمہارا مسئلہ، تم جواب دے لو، ہم اس سلسلے میں صرف حضرت عاقل علیہ الرحمہ کا ایک چھوٹا سا نقطہ سنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک عالم دین کو پیدا فرمایا، بڑے ظریف و طبع، مگر ذرائف میں حقائق بیان کرنے کا اللہ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا تھا۔ کہنے لگے بھائی لڑتے کیوں ہو؟ سمپل سا مسئلہ ہے، کل قیامت میں بھی آؤں گا، آپ بھی آئیں گے، دونوں اللہ کے پاس ٹھہریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ پوچھے کہ عاقل میں نے تو 8 ہی لکھے تھے، تو نے 20 کیوں کر دیے؟ تو میں بولوں گا اللہ 8 آپ نے لکھے تھے وہ پوری لے لیجئے، باقی جو 12 ہے نا وہ میرے نفل میں ڈال دیجئے۔ نفل کی تو گنجائش ہے نا، باقی نفل میں ڈال لیجئے، رہ گیا مسئلہ۔ اب آپ یہ بتائیے اگر اللہ پوچھے 20 تھے تو نے 8 ایسے کیسے کم کر دیے، باقی 12 کہاں ہیں لا، وہ تو بتاؤ کہاں سے لا کے دیتے؟ عقل کے ساتھ سوچو کہ فیصلہ کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلو اور امیر خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرو، تو بس ہمارے لیے سرکار کا حکم کافی۔ حضرت عمر کا عمل حضرت عمر کا نہیں ہے، اب سرکار کا عمل ہو گیا ہے، اسی لیے اس عمل کو سنت کہا جاتا ہے۔ چونکہ صحابہ میں کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا، اس لیے اس سنت کو مؤکدہ کہا جاتا ہے، تاکید آ جاتی ہے اس میں، کیونکہ اختلاف نہیں پایا جاتا، سمجھ رہے؟ اس لیے دوسرا کام ہے نماز تراویح کے لیے رمضان المبارک میں کھڑے ہونا اور پورے اطمینان سے 20 رکعت پڑھنا۔ اگر کسی کو شک ہو تو بولنا ٹھیک ہے، قیامت میں اگر اللہ بولے ایکسٹرا کہیں کو لایا تو بولوں گا نفل میں ڈال لیجئے، باقی ثواب تو نفل کا بھی کہیں نہیں گیا اپنے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک میں ثواب کا جو پیمانہ ہے وہ بدل جاتا ہے۔ خود آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اس میں اللہ کی عنایت جو ہوتی ہے وہ یوں ہوتی ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتے۔
اور ایک فرض کا ثواب کتنا ہے ذرا اندازہ کرو۔ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی سمجھانے کے لیے کہ ایک آدمی روزہ رکھ سکتا تھا، رمضان میں جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا، نہیں رکھا۔ عذر پر الگ بات ہے، مثلا بیماری ہے بعد میں رکھ لو، سفر میں ہے بعد میں رکھ لو، یہ عذر شرعی کہلاتے ہیں۔ لیکن عذر شرعی نہیں ہے، بندے نے چھوڑ دیا۔ سرکار یہ فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب پوری عمر روزہ رکھے تو وہ ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو فرض کا ثواب اتنا ہے کہ پوری عمر اگر وہ فرض ادا کرتا رہے پھر بھی اس ثواب کو نہیں پہنچتا جو وقت پر ادا کرنے کا ہے۔ تو نفل جب فرض ہو رہا تو پوری زندگی بندگی کرنے کا ثواب لکھا جا رہا ہے نفل پر۔ پھر اگر 12 رکعت نفل ہو جائیں تو پھر کتنے 12 زندگیاں ملیں، اور پھر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حساب لکھنا چاہیں تو بندگی ہی بندگی ہے، اس کی 12 زندگیاں پوری۔ حالانکہ دوسری زندگی 2 ہی زندگیاں ہیں، دنیا کی ایک آخرت کی۔ اب دوسرے لوگوں کے نظریات ہیں وہ کہ دوبارہ پنرجنم ہوتا، تیسرا اور چوتھا جنم ہوتا، وہ الگ چیزیں ہیں۔ یہاں پر وہ نظریہ اور عقیدہ نہیں پھیلا رہے ہم، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو بھی جائے تو اللہ رب العزت کی عنایت اتنی بڑھ جاتی ہے رمضان المبارک میں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ تو بھئی اگر اس میں نوافل ہو جاتی ہیں اور بکثرت ہو جاتی ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، یہ اللہ کے نزدیک لے جانے کے لیے ذخیرہ ہے اعمال کا، اور اسی سے تو ہماری جنت سجنے والی ہے۔ انہی نوافل کے ذریعے سے ہماری حوران جنت کی زیب و زینت ہونے والی ہے۔ مگر کیا کرنا، عورتوں کے سامنے بولنے میں ڈر ہوتا ہے، مگر یہاں پر عورتیں بھی ہیں۔ ایک بیگم کو اپنے شوہر پہ بڑا شک تھا تو وقتاً فوقتاً انہوں لاٹھی چلاتے رہتے تھے، نظریں جھکا کے رکھو، شریعت کے مطابق چلو، تم عالم صاحبوں کے بیٹھو، مول صاحبوں کے بیٹھو، سدھرتے جا کے بول کے۔ اب وہ بیچارہ مولویوں کے چکر میں پڑ گیا تو مولویاں نمازوں پہ لگا دی، اب گھر میں بھی گیا تو نماز پڑھنے لگ گیا تو وہ سہیلی کا فون آیا، سہیلی کا فون آیا، کیا کر رہے ہیں تمہارے میاں، سدھرے نہیں سدھرے؟ وہ تو کم وقتہ پہلے انسانوں کو دیکھتا تھا، بھوروں کے چکر میں پڑ گیا۔ تو یہ ہوتا ہے، مگر کیا کریں گے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے دینی ہے تو دیں۔ میری بہن ناراض نہ ہونا، تھوڑی ظرافت میں کبھی کبھی اس لیے کرتا ہوں کہ خالص علمی بات جو ہے نا تھوڑا خشک کر دیتی ہے۔ بہنیں بھی ہیں، بہنوں یاد رکھنا جب قیامت کا میدان ہوگا اور آپ اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو محبت سے عبادت پر لگاؤ گی اور کل قیامت کے میدان میں اس کو حوران جنت عبادت کے عوض میں ملیں گے تو ان کی سرداری کی نعمت آپ کے حصے میں آئے گی، وہ حسن اللہ عطا فرمائے گا دنیا کی اس عورت کو کہ حوران جنت شرمندہ ہو جائیں گی اس کے ساتھ۔ یہ نعمت آپ کو ملنے والی۔ اب ذرا مولویاں یہ نہیں سناتے نا، مگر میں تو سیدھا سیدھا سنا دیتا ہوں، وہ جو ہے یہ ہے کام ہے تراویح کے لیے 20 رکعت پورے اطمینان سے پڑھنا، اور تراویح میں قرآن مجید کو سننا، پورے اطمینان سے پڑھو، پورے اطمینان سے سنو۔ بڑا عجیب معاملہ ہمارا ہو چلا ہے، یہ کیا بات ہو گئی کہ جو امام گھنٹے بھر میں 20 رکعت تراویح پڑھ دے وہ ماشاءاللہ بولے بہت بہترین امام صاحب ہیں ہمارے، 1 گھنٹے میں 12.25 نکال لیے۔ میرے بھائی اس کو نماز نہیں بولتے، نماز کا مذاق بولتے ہیں، سمجھ؟ نماز تو وہ ہے جس میں عظمتوں کا استحضار ہو کہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ نماز تو وہ ہے جس میں شعور ہو کہ میں غلام اپنے رب کے سامنے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میرے اللہ حاضر و موجود ہیں، میں ان کے سامنے کھڑا ہوں اپنی مجرمانہ شان، اپنی مجرمانہ حیثیت کے ساتھ، اور وہ اپنی شان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا پتہ کہ مجھ سے راضی ہیں، کیا پتہ کہ مجھ سے ناراض ہیں، مجھے نظر تو نہیں آ رہا مگر میں ان کے سامنے ہوں، وہ مجھے دیکھ رہے۔ یہ شعور چاہیے۔ اب اس مولا کے سامنے کھڑے ہوئے ہو، مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، ہم ایک لیٹر لے کے گئے، ہمارا فلاں کام ہے صاحب، ذرا یہ کام ذرا جلدی نمٹا دیے تو اچھا ہے، بلکہ درخواست لے کے سی ایم پی ایم گنے گئے تو ذرا یہ دیکھو 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 بول کے فائل آگے رکھ کے جلدی نکل جاتے کیا؟
کیا بولتے؟ ارے ٹھہرو جی کئی کو ذرا صاحب اچھا دیکھ لین دو، سین کر لین دو، پڑھ لین دو، نہیں تو پھر فائل نیچے چلے جاتی۔ بھئی ہم بھی تو اپنے مجرم بن کے بارگاہ خداوند قدوس میں کھڑے ہیں، ذرا اپنا بھی تو چیپٹر کلوز ہونے دو، سال بھر کرے سو گھپلے پورے گھٹالے پورے نکلنے دو، اللہ کی جانب سے مغفرت کے فیصلے ہونے دیو، پھر اس بارگاہ سے نکلو ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ۔ تو ٹھیک ہے، جب ہماری پیشی ہے اور ہم مجرم ہیں، مجرم ہونے کے باوجود اللہ کے دربار میں اس قدر بے اعتنائی اور بے رغبتی، یہ اللہ کے سامنے مزید مجرم بنا دیتی۔ اس لیے تراویح میں ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے قرآن مجید کو پڑھا جائے، اس کا اہتمام ہو۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہاں جو انتظامات ہوں ویسے ہی ہوں، اس کی پوری کوشش ہماری طرف سے تو ہے، باقی اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے جو کمیاں ہیں اس کو دور فرمائیں گے۔ اور سننے والے بھی، بڑی عجیب بات ہے، کیا بھائی رکوع میں گئے تک کوئی پانی پی رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، پھر اچانک رکوع میں جاتے ہی بھاگ کیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہیں کتنے ثواب سے محروم ہو گیا پتہ ہے؟ کتنے ثواب سے محروم ہو گیا انہیں پتہ ہے؟ جو ایسا کرتا ہے نا، پہلی رکعت کے رکوع میں آ کے مل جاتا ہے، کتنے ثواب سے محروم ہو گیا وہ، انکاؤنٹیبل، جس کو گنا نہیں جا سکتا۔ ارے اتنی دیر میں، ہاں اتنی دیر میں۔ مختلف روایات ہیں، میں شارٹ کر کے اس کو سنا دیتا ہوں، چھاٹ کے۔ نبی نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی 10 گنا ثواب، نبی نے فرما دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بغیر وضو پڑھے یہ اس کے لیے ہے، پھر جو بندہ وضو کر کے پڑھے گا پھر اس کو 10 نیکیاں نہیں ملتی بلکہ ایک حرف پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ فضیلت مسواک کے باب میں محدثین نے حدیث نقل فرمائی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اور وضو میں سنت مسواک کا اہتمام کرتا ہے تو اس اہتمام کی برکت سے اللہ اس کے بعد کیے جانے والے اعمال کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی اس کے بعد ایک حرف پڑے گا تو 30 نیکیاں نہیں ملتی، چونکہ وضو مسواک سے کیا نا تو اس واسطے 70 نیکیاں ملتی ہیں فضیلت کے اعتبار سے۔ اب اگر مسواک کے ساتھ وضو کیا، غیر نماز میں پڑھا تو 70 نیکیاں ہیں، اگر کوئی اللہ اکبر بول کے نماز میں آ گیا تو ہر حرف کے کتنے نیکیاں ہیں؟ 700 نیکیاں ہیں۔ کتنے؟ 700۔ اندازہ کر سکتے ہیں ہم، ایک حرف پر الف لام میم نہیں بول رہا ہوں، صرف الف، 700 نیکی۔ کب؟ جب حالت نماز میں ہو اور نماز میں جو وضو کر کے آیا ہے مسواک کر کے آیا ہے۔ ثواب کتنا بڑھ گیا؟ 700 گنا۔ اب اس بندے نے کتنے حروف پڑھے ہوں گے اس رکعت میں؟ کتنے حروف پڑھے ہوں گے؟ الحمد سے لے کے ولضالین تک، اور پھر اس کے بعد جہاں سے ترتیب چل رہی وہاں سے شروع کرے گا تو اگر 3 پارے چل رہے ہوں تو کم از کم کتنا پڑھ لیتا ہے بندہ؟ ہر رکعت میں ایک رکوع یا ایک 15 صدری صفحے کا ایک صفحہ، تو 15 لائنوں میں کتنے حروف ہوں گے اندازہ کر سکتے ہو۔ اب پھر اس کو ضرب دو 700 سے، تو کتنی نیکیوں سے وہ بندہ محروم ہو جاتا ہے جو رکوع میں آیا ہے۔ ملے گا شاید وہی 10% ملے گا کیونکہ خارج نماز ہے، داخل نماز تو نہیں، لیکن 700 گنا اگر نیکی چاہیے تو پھر کوالٹی والا عمل کرو نا۔ ہم دنیا کی چیزوں کو اچھی سے اچھی چاہتے ہیں، پھر ہم اپنی عبادتوں کو اچھی سے اچھی کیوں نہیں بناتے؟ تو نماز پڑھانے والے بھی اطمینان سے پڑھائیں، اور پڑھنے والے بھی امام کو فورس نہ کریں کہ جلدی کرو جلدی کرو۔ اللہ کے بارگاہ میں پوری عظمتوں کا استحضار ہو اور اطمینان اور سکون سے کھڑے رہیں۔ تھوڑی دیر ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں ہو جاتا۔ ایسے بہت سے اوقات ہیں جو ہم نے بازاروں میں گزار دیے، 3 گھنٹے فلموں کے دیکھنے میں لگا دیے، آدھا گھنٹہ سیریلز کے دیکھنے میں کئی گھنٹے لگا دیے ایسے۔ اب اگر رمضان کا ایک مبارک مہینہ ملا ہے جس میں اپنی روح کو مزین کرنا ہے اور بالیدہ کرنا ہے، ایسے میں ایک موقع غنیمت ہاتھ آیا ہے تو اس سے بھی محروم ہو جانا اور بے وقعتی کے ساتھ اس کو گزار دینا یہ درست نہیں۔ تو جو
شکایات عموماً مساجد میں ہوتی ہیں وہ ایک کہ پیچھے کی صفوں میں جو ساتھی ہوتے ہیں وہ نماز کے رکوع کی حالت میں آنے کے بعد امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. بھئی یہ ادب تو نہیں ہے، فضیلت اس سے حاصل نہیں ہوتی. کوشش کرنا چاہیے کہ پہلے سے ہی تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم شریک ہوں. دوسرا کام، پہلا کام روزوں کا رکھنا، اور دوسرا کام تراویح کا پڑھنا. اس میں دلیل نقلی بھی دے دی، دلیل عقلی بھی دے دی. اور قرآن مجید کو جب تراویح میں پڑھ رہے ہوں تو عظمتوں کے ساتھ پڑھو، یہ نصیحت ہے. اور ساتھ ساتھ روزوں کو رکھنا ہے. تو یہ روزے رکھنا کیسا؟ میں عموماً اکثر و بیشتر جہاں بھی موقع ہوتا ہے افہام و تفہیم کے لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائیو، یہ جو رمضان کے روزے ہیں نا، اللہ میں کہیں کو دیے، ایک اصول یاد رکھو. اصول یہ ہے کہ اگر باپ کچھ کرے تو بیٹے کو پوچھنے کا حق نہیں ہے. باپ کہے کہ یہ کرو تو بیٹے کو یہ حق نہیں ہے کہ کئی کو بول کے پوچھے. باپ بولتا تیرا باپ ہوں اس لیے بول رہا ہوں، کرنے تو دکان پہ رکھتا ہوں، ہے نا، کام پہ رکھ دیتا ہوں، لے جا کے نوکر پر چڑھا دیتا ہوں، بول دیتے. میں بولے جیسا سننا پڑے گا کیونکہ میں تیرا رب ہوں، یعنی مجازی رب، تیرا پالنے والا، تجھے کھلانے والا، تجھے پلانے والا، تجھے پہنانے والا، تجھے گھر دینے والا، تیری راحت کا سامان کرنے والا، بیماری میں دوا دلانے والا. اس لیے میں جب بول رہا ہوں نا تو تیرے کو کیا حق ہے کہ میرے سے کئی کو پوچھ رہا؟ کچھ کام باپ کرنے کو کہتا ہے اور کچھ کام باپ نہ کرنے کو کہتا ہے، تو بچے کو حق نہیں رہتا کیوں پوچھے. اگر پوچھ لیا تو بے ادب ہے، اگر بتا دیا باپ تو باپ کی شفقت ہے. ضروری نہیں ہے باپ پہ بتانا، کیا بولے گا میں بول رہا ہوں کر، یہی بولتا ہے. لیکن بعض باپ شفیق ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، یوں کہتے ہیں کہ نہیں بیٹے یہ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ فائدہ ہو، اس نقصان سے بچ جائیں. یہ مہربانی ہوتی ہے. یہی معاملہ پروردگار عالم کا ہے. جب احکام دیتے ہیں تو وہ رب العالمین ہیں، بندوں کو حق نہیں ہے کہ کیوں پوچھے. اللہ نماز کئی کو، روزہ کئی کو، زکوٰۃ کئی کو، حج کئی کو پوچھنے والا تو کون؟ تیری حیثیت کیا؟ تیری اوقات کیا؟ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا، تیرا الہ، تیرا رب، تیرا پروردگار، تیرا پالنہار. میں بول رہا ہوں کرنا ہے، خلاص. اس کے بعد بندے کو کوئی حق ہے نہیں ہے. لیکن پھر بھی رب مہربانی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کچھ کام کریں گے تو اس کا فائدہ تم کو ہوگا، اور کچھ کام نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ تم کو ہوگا، کیونکہ تمہارے ان کاموں سے مجھے کچھ ملنے والا نہیں. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تک ہمارے جو عمل ہے نا وہ جا کر اللہ میاں کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ لے آ کر اللہ میاں کے پاس محفوظ رکھے جائیں. ایسا تو ہونے والا نہیں. وہ اصل یہاں کی کیفیت دیکھتا ہے، اظہار بندگی، اظہار عاجزی دیکھتا ہے. باقی یہ کہ اسی عمل کو کسی شکل میں بدل کر جنت کی نعمت کی صورت میں تمہیں ہی دیتا ہے. یہ آخرت کا ہمارا فائدہ اس سے ہوتا ہے. تو پوچھنے کا حق نہیں ہے. مگر رمضان کے بہت سی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کچھ چیزیں ہیں جو میری طرف سے تمہارے لیے ہیں، اس میں تمہارے لیے مادی فائدہ ہے، اس میں تمہارے لیے روحانی فائدہ ہے. نماز کا مادی فائدہ کیا؟ چہرے پہ نور آتا ہے. نماز کا مادی فائدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. نماز کا روحانی فائدہ کیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کا روحانی فائدہ یہ ہے کہ تمہیں فحش اور بے حیائی سے روک دیتی اور منکرات سے روک دیتی. یہی معاملہ روزے کا ہے. اللہ روزے سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ ہم لوگ غرض مند بندے ہیں. جب تک ہماری غرض شامل نہ ہو اور ہمارے مفاسد، ہمارے اغراض ہمیں سمجھ میں نہ آئیں، اس وقت تک ہم کوئی نیکی کرنے والے ہیں ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی، چونکہ وہ ارحم الراحمین ہے، سب مہربانی کرنے والوں سے زیادہ مہربانی کرنے والا. تو اس نے یہ کیا کہ ہمارے مادی فائدے بھی ہمیں بتائے اور روحانی فائدے بھی ہمیں بتائے. دیکھو بھائی، ایک آدمی گاڑی خریدتا ہے. گاڑی خریدنے کے بعد میں وہ جو مینیجر ہوتا ہے آپ کے ساتھ ایک آدمی کو لگا دیتا ہے. وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو بھائی، اتنی اسپیڈ پہ یہ گیئر میں چلاؤ، اتنی اسپیڈ پہ یہ گیئر میں چلاؤ، اتنی اسپیڈ میں یہ گیئر میں چلاؤ، اور اسپیڈ مت جاؤ جی، شارٹ پوائنٹس پر یعنی کم جگہوں میں اوورٹیکنگ مت کرو، یہ ورنہ آپ کو نقصان ہوگا.
5000 کلومیٹر چل جاؤ گے تو آئل چینج کر لو، ورالنگ چاہیے، گریسنگ چاہیے، آئلنگ چاہیے۔ ارے نہیں کراتا، میری مرضی، میرے پیسوں سے خریدو، مرضی صاحب تمہاری، تمہارے پیسے دے کو خریدے، مگر اگر وقت پہ ورالنگ نہیں ہوئی نا تو انجن ڈیمیج ہو جاتا، سمجھ؟ سال بھر کوٹ رہا، صبح کو بھی، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، عصرانہ بھی، عشائیہ بھی، غریب پیٹ ہے، چکی ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ورالنگ کا ٹائم ہے، اب تھوڑا سا کھانے کو ان کنٹرول کر لو، منع نہیں فرمایا، صبح کھاؤ، وقفہ دو، شام کو کھاؤ، اس سے 2 چیزیں ہو جائیں گی۔ ایک چیز تو یہ ہوگی کہ تمہاری باڈی کے اندر جو نقصان پہنچانے والے جرثومے ہیں، تمہارے اعضاء رئیسہ کے جرثومے، اعضاء رئیسہ کو تقویت دینے والے جو جرثومے ہیں وہ نکل کر بیماری پیدا کرنے والے جرثوموں کو بھوک کی وجہ سے نکل کر کھا لیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ کا نظام ایسا ہے کہ یہاں سے جگہ جب جرثومہ چھوڑ دیتا ہے نا تو وہاں نیا آ جاتا ہے، آٹومیٹک وہاں پر نیا جرثومہ آ جاتا ہے۔ اب اس کو واپس ریٹرن اپنی جگہ پہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے پھر؟ اس کو فضلہ بنا کر اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں۔ الحمد غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ اے اللہ، اگر یہ میرے پیٹ میں رہتا ہے، یہ میرے گردے کے پاس جاتا، یہ میرے دل کے پاس جاتا، یہ میرے دماغ کے پاس جاتا تو یہ میرے فلاں اعضاء رئیسہ کو متاثر کرتا۔ آپ کی مہربانی اور کرم فرمائی کہ آپ نے اس جرثومے کو باہر نکال دیا، وعافانی، اور مجھے عافیت عطا فرما دی۔ بندہ دعا کرتا ہے تو کیوں بولتا ہے؟ یہ اس لیے بولتا ہے، اگر بندہ روزہ رکھے گا تو اس کے جسم کی صحت کا سامان، یہاں تک کہ کینسر جیسے مضی مرض کا علاج روزے میں ہے، سمجھے؟ اگر تفصیل سے میں نے دوسری جگہ سمجھایا، مگر یہاں پر ٹائم نہیں ہے، ختم کرنا ہے جلدی، اور آج دوسرے آخری مجلس ہونے کی وجہ سے دوسرے بھی کچھ کام ہوں۔ ہمارا جسمانی فائدہ کیا ہے؟ تمہارے اندرون میں ہمارا اخلاقی فائدہ کیا ہے؟ ہمارا اخلاقی فائدہ یہ ہے کہ روزے سے انسانیت پیدا ہوتی ہے۔ روزے سے انسانیت کا کیا تعلق سر؟ جب ایک وقت نہیں کھایا، میری حالت افطار کے وقت یہ ہو گئی، اب بیگم بول رہے ہیں ذرا اٹھو جی افطار کر لو، وہ تو یہیں کھجور کھلا دو، میرا ہاتھ نہیں ہو رہا۔ بولتا نہیں بولتا آدمی، کمزور جب ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت کام کر لیا، تھک ہار کے گھر آیا افطار کے موقع میں، اب بیگم بول رہی چلو جی دعا کر لے، وہ تو دعا ہوا رہنے دو، میں خود دعا ہو گئے، وہ اللہ میں دے دیتا، بولے میری حالت خود دعا ہو گئی، میرا حال خود سوال ہو گیا، اب مانگنے کی سکت بھی نہیں ہے، یہیں ایک گھٹ پانی دو افطار کر لیتا ہوں، اٹھ کو بیٹھنا بھی نہیں ہے، یہ بندے کی حالت ہو جاتی۔ تو اس سے ایک احساس پیدا ہوتا ہے، یار میں نے کون سا کھانا چھوڑا ہے؟ سحری میں میں نے دبا کر کھایا ہے، افطار میں میں نے دبا کر کھایا ہے، اب پھر اس کے باوجود صرف دوپہر کے ایک وقت کے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہیں نان شبینہ بھی حاصل نہیں ہے۔ پھر انسانیت آتی ہے، پھر دوسروں کی ہمدردی آتی ہے، پھر اپنے مال سے ان کی خدمت کے حوصلے اور جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ نہیں صاحب، جب اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے تو بھوکوں کو کھلانا چاہیے۔ یہ انسانیت پیدا کرنے کے لیے، یہ خلق ہمارے اندرون میں پیدا کرنے کے لیے روزے کے جیسی عظیم الشان نعمت پروردگار عالم کی عنایت ہے انسانیت پر۔ مادی فائدہ، جسم کی ورالنگ ہو جاتی ہے، سروسنگ ٹائم ہے۔ اخلاقی فائدہ، انسانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ روحانی فائدہ یہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے زندگی تقوی سے آراستہ ہو جاتی ہے۔ جیسے نماز کی فضیلت بتائی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور فحش سے تم کو روک دیتی ہے اور منکرات سے روک دیتی ہے۔ ایسے ہی روزے کی فضیلت یہ ہے، اللہ نے فرمایا اگر تم اس کو ویسا رکھ لو جیسا رکھنا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، میں نے تو روزے اس لیے دیے تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ اب اپنا جائزہ، میں اکثر کہتا رہتا ہوں، اب اپنا جائزہ لو، میری زندگی کے اتنے سال رمضان کے مبارک روزے نصیب ہوئے، کیا میں اپنے گریبان میں دیکھ کے اپنے کو متقی کہہ سکتا ہوں؟ کیا میری نگاہیں تقوی سے آراستہ ہیں؟ کیا میری سماعتیں تقوی سے آراستہ ہیں؟ کیا میرا خیال تقوی سے آراستہ ہے؟ کیا میرا دل تقوی سے آراستہ ہے؟ کیا میرے اعضاء و جوارح تقوی سے آراستہ ہیں؟ اگر آدمی اپنا محاسبہ اور جائزہ لے گا تو اندازہ ہوگا کہ صاحب تقوی تو چھوڑو، بہت دور کی بات ہے، ابھی توبہ بھی نصیب نہیں ہوئی۔
کیوں؟ اس لیے کہ اپنا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہم بھی پیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے، توبہ بھی کی جا رہی ہے اور ساتھ میں معصیت بھی جاری ہے۔ اب یہ بھی جاری ہو اور یہ بھی جاری ہو تو تقویٰ کیسے آئے گی؟ تو کچھ تو چھوڑنا پڑے گا نا تقوی کے حصول کے لیے، تو کیا چھوڑیں؟ اسی لیے تو روزہ آیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ بیوی کے پاس نہ جانا اور کھانا نہ کھانا اور پانی نہ پینا یہی روزہ ہے۔ یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں جو بتا دی گئی، لیکن سارے اعضاء کا روزہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دو خواتین تھیں، انہوں نے روزہ رکھا، لیکن دوپہر تک ان کی حالت دیگرگو ہو گئی، وہ روزہ کنٹینیو نہیں کر سکتے تھے۔ امام الانبیاء سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ان دو خواتین کو روزہ افطار کرنے کی اجازت دے دی جائے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، صبر کرو بولی، لیکن اس کے باوجود تحمل نہیں ہوا۔ جب جانکنی کا عالم آ گیا، یعنی اب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے یہ مر جائیں گی، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ آقا نے فرمایا کہ ایسا کرو، ان خواتین کو بلاؤ، انہیں پانی خوب پلا دو، روزہ افطار کرا دو۔ اب جب پانی خوب پی جائیں تو اس کے بعد میں ان کے حلق میں ہاتھ ڈال کر، جیسے کوئی اوکاری کرتا ہے، الٹی کرتا ہے، ویسا ان سے الٹی کراؤ اور اس کو ایک تش میں پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ جب اس کو تشت میں پکڑ کر سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو اس کی حالت یہ تھی کہ وہ کلیجی کے ٹکڑوں کی طرح منجمد خون کی شکل میں موجود تھا، گوشت کے لوتھڑوں کی شکل میں موجود تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ان دو خواتین نے روزے کی حالت میں غیبت کی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس روزے کو ان پر بوجھ بنا دیا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ غیبت کرنے سے روزہ ہو جاتا ہے، نہ بھائی، اتنا نقصان ہوتا ہے کہ ہماری مادیت بھی نقصان کو پہنچ جاتی ہے اور روحانیت تو ٹوٹ پھوٹ کے رہ جاتی ہے۔ تو اس کا پتہ یہ چلا کہ ہماری زبان کا بھی روزہ ہے، ہمیں رمضان میں زبان کو بہت محتاط رکھنا ہے۔ بھائی اگر یہ ایک زبان محتاط ہو گئی روزے کی حالت میں تو 70 سے 76 78 گناہ تک آدمی بچ سکتا ہے، جو زبان سے ہونے والے گناہ، صرف زبان سے ہونے والے گناہ۔ پھر آنکھ سے ہونے والے، کیوں ہماری زندگیوں میں تقویٰ نہیں آ رہا؟ ہم روزہ بھی ہیں، بدنگاہی بھی ہو رہی ہے، ہم روزہ بھی ہیں، فحش مناظر کا دیدار بھی ہے، روزہ نہیں گزر رہا، شوہر باہر سے آیا، ارے فٹ بال کا میچ ہے لگا دو، ارے کرکٹ میچ ہے لگا دو۔ اگرچہ کہ روزے کا احترام کر رہا ہے لیکن صرف کھیل دیکھ رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں صرف کھیل چل رہا ہے، لیکن درمیان میں وہ آتے ہیں نا بغیر کپڑوں والے، تو اب اس کے بعد آنکھوں کا روزہ رہتا کہ چلے جاتا؟ فیصلے آپ لوگوں کا، فتوے آپ لوگوں کا دے لینا، میں خالی گائیڈ کر لیتے نکل جاتا، ہوتا نا بھائی، آنکھوں کا روزہ جاتا۔ اب وہ ہر تھوڑی دیر کو کوئی کرکٹر کھیلتے ہوئے وکٹ لے لے، کوئی چھکا مار لیے، امیڈیٹلی ایک پیچھے سے میوزک شروع ہو جاتی، ہوتا نا، فٹ بال ہے کوئی گول بنا لیا، امیڈیٹلی آپ کے پیچھے سے ایک میوزک شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو میوزک ہے یہ کانوں میں پڑی تو اب کانوں کا روزہ رہا کہ گیا؟ میں بہت محتاط بول رہا ہوں، مجھے پتا ہے آپ کہاں تک جانا ہے وہاں تک چلے جاتے۔ میری بہنیں گھروں میں ہوتی ہیں، میں ان کی محنتوں کو صد سلام کرتا ہوں۔ ہم لوگ روزہ رہ کر اتنا نہیں کماتے جتنا میری بہنیں روزہ رکھوا کر کما لیتی ہیں۔ سحری پکاتی ہیں، سحری پکا کر ہمیں جگاتی ہیں، خود تہجد پڑھتی ہیں، ہمیں تہجد کے لیے کہتی ہیں، اور پھر خود دسترخوان نکالتی ہیں، ہماری تہجد سے فارغ ہونے سے قبل ہمارے لیے کھانا تیار رکھتی ہیں، ہم ابھی کھانے سے فارغ ہوں تو ہمارے لیے باہر جا کر نماز پڑھنے کا انتظام کرتی ہیں، اور پھر ابھی اس سے ہم فارغ نہیں ہوتے، وہ اپنی نمازوں سے فارغ ہو جاتی ہیں، پھر ہم تو سونے کی تیاری کرتے ہیں، وہ بچوں کو اسکول بھیجنے کی تیاری کرتی ہیں، اور پھر بچوں کا سارا نظام وہ کرتی ہیں۔ کتنی محنت میری بہنوں کی ہے، لیکن میری بہنوں جب آپ اتنی محنت کر رہے ہو تو اپنے ثواب کو اتنا جمع کرنے کے بعد ضائع مت کرو چند چھوٹی سی غلطیوں کی وجہ سے۔ ہم کیا کر لیتے ہیں، جب ظہر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، یار سحر سے جاگی ہوئی ہو، اب تک جاگی ہوئی ہو، اب دل نہیں لگ رہا، اب افطار کا وقت بھی ہوتا ہے، قریب میں ہے، اب اگر سو جاؤں گی تو پھر غفلت ہو جائے گی، پھر افطار وقت پہ نہیں ہوگا، لہٰذا چلو ایک تھوڑا سا سیریل ہی دیکھ لوں، آدھا گھنٹہ سیریل میں اپنا وقت گزار دیا۔ ارے بھائی، سارے روزے کو آپ نے ایک
معمولی سی کام میں غفلت میں گزار کر ضائع کر لیا۔ تو اس لیے میں اس مبارک مہینے کے احترام کا تقاضا یہ ہے، ہمارے گھروں کے جتنے الٹے چھتریاں ہیں اس کو نکال دیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ چھتریاں ہوتے ہیں نا، تھوڑے سیدھے ہوتے تھوڑے الٹے ہوتے، سمجھ گئے؟ نہیں کھلا بولوں، الٹے چھتریاں بولے سمجھے نہیں سمجھے؟ ڈش اینٹینا یہ الٹی چھتری ہے، سب بچنے کے واسطے اس کو سیدھا لگا چھتری کو، اور اپن لوگ اللہ کی رحمت کو روکنے کے واسطے الٹا لگاتے تاکہ وہ چھتری میں پوری رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں اس میں رک جائیں اور ہم تک نہیں پہنچیں۔ اس لیے الٹی چھتریاں اپنے گھر سے نکالو، اللہ کے واسطے نکالو۔ اس سے ہماری اولادیں تباہ ہو رہی ہیں، ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، ہمارے گھرانے بگڑ رہے ہیں، ہماری بچیاں بے حیا ہو رہی ہیں۔ بخدا آج دوپہر کا رونا رو رہا ہوں، ایک خاتون ہے مجھے فون کر کے پوچھ رہی، مفتی صاحب ہے کیا؟ میں بولا بولیے ماں۔ بولنے لگی میں عشق کرتی ہوں، میری شادی ہمارے اماں بابا نہیں کر رہی، بھاگ جاؤں کیا پوچھ رہی؟ نہیں بول جائز ناجائز پوچھنے کری کیا پوچھ؟ اللہ کی بندیوں کیا کر رہی ہو؟ یہ کیوں آیا ہماری عورتوں میں مزاج؟ ہماری عورتوں میں یہ چیز آئی کہاں سے؟ یہ تو پردہ دار خاتون تھی، یہ فاطمہ بنت محمد کے نقش قدم پر چلنے والی اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ بنانے والی تھی۔ ہماری یہ بہنیں اور ہماری یہ بیٹیاں اور ہماری یہ بچیاں آج اس قدر فحش اور بے حیائی کا مرتکب ہو گئی کہ انہیں حیا بھی نہیں آ رہی کہ ایک مفتی سے مسئلہ پوچھ رہی اور مسئلے میں یہ پوچھ رہی کہ میں عشق کرتی ہوں، ماں باپ راضی نہیں ہیں، بھاگ سکتی ہوئے۔ یہ کیوں ہوا؟ اتنی بے حیا ہماری بچیاں کیوں ہوئی؟ اسی کی نحوست ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے، اب بھی موقع ہے، رمضان کا نام لے کر رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ عزم کرو، ارادہ کرو کہ ہمارے الٹے چھتریاں ساری نکل کر باہر چلے جائیں، نہ رہے کوئی یہاں۔ ورنہ پھر تیار رہو اس حادثے کے لیے کہ اچانک کوئی فون آئے گا اور یہ کہا جائے گا کہ آپ کی بیٹی فلاں کے ساتھ جا کر شادی کر چکی ہے، چاہیں تو آ کر مبارکباد دے، نہ چاہیں تو کورٹ میں آ کر دستخط کر دے کہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ ہمیں ایسی رسوائی سے بچائے، ایسی ذلت سے بچائے۔ خوش نہ ہونا، عورتوں کو بول رہے گھروں میں اینٹینا ہے بول کے، اپنے جیبوں میں اس سے بڑا منحوس بیٹھا ہوا ہے۔ شیطان بند ہو گیا مگر اپنے جیبوں میں جو ہے نا وہ اس سے بڑا کمینہ ہے۔ کیا کر لیتا ہے؟ تھوڑی دیر تراویح پڑھ کے تھک کے آیا ہوں، 20 رکعت پڑھے سو پورا 20 سیکنڈ میں ختم کر لیتا، 20 سیکنڈ میں ختم کر لیتا۔ اتنی نورانیت، اتنی روحانیت ساری کی ساری ختم ایک ہی جھٹکے۔ یہ موبائل فونز، یا تو اس کا استعمال درست کرو، نہیں کر سکتے تو صرف وہ کی پیڈ والا وہ کیا بولتے بٹنوں والا لا لیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ کر سکتے ہو درست استعمال کرو، اپنے نفس پر ضبط رکھو، بے قابو نہ ہو جان۔ خیال رکھنا کہ کہیں ہماری نگاہوں کا روزہ فاسد نہ ہو، زبان کا روزہ فاسد نہ ہو، کان کا روزہ فاسد نہ ہو، اور اعضاء و جوارح کا روزہ فاسد نہ ہو، خیال کا روزہ فاسد نہ ہو، دل کا روزہ فاسد نہ ہو۔ پھر جا کر اب یہ روزہ وہ روزہ ہے لعلکم تتقون، میرے بندے تو نے ویسے روزہ رکھا جیسے میں چاہتا تھا، لہذا حق بنتا ہے کہ اب میں تجھے متقی بنا دوں۔ روزہ تقویٰ تو جب آئے گا نا زندگیوں میں کہ جب ویسا روزہ رکھیں جیسے روزہ رکھنا حق ہے، جس میں ہماری نگاہوں کا بھی روزہ ہو، سماعتوں کا بھی روزہ ہو، زبانوں کا بھی روزہ ہو، اعضاء و جوارح کا روزہ ہو، خیال کا روزہ ہو، دل کا روزہ ہو۔ اللہ کرے کہ آنے والا رمضان ہمارے لیے برکتوں والا، رحمتوں والا، اور اس کو ہم جیسے قدردانی کرنی ہے ویسے قدردانی کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم کام اور اعتکاف کرنا ہے۔ اعتکاف، سنت اعتکاف تو عشرہ آخرہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان راتوں میں تلاش کرنے کا حکم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ایک عجیب بات بولو، ایک آدمی آیا شب قدر کے تلاش میں 21ویں رات میں عبادت کے لیے عبادت کیا، چلے گیا،
23ویں میں آیا عبادت کرا چلے گیا، 25ویں میں آیا اسی طرح 27ویں میں آیا 29ویں میں آیا، لیکن اس کو شب قدر ملی نہیں معلوم، نہیں ملی نہیں معلوم۔ امید تو ہے کہ ہر رات میں آیا تھا، ہاں تھوڑی بہت عبادت کر لے گیا، یہ تو معلوم ہے۔ لیکن ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو آ کر اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے۔ جو بندہ اعتکاف کر لے اور اس کو نیند لگ جائے، نیت تو اس کی یہ تھی کہ میں شب قدر کی تلاش کے لیے آیا ہوں، اگرچہ کہ یہ سو رہا ہے، لیکن اعتکاف خود عبادت ہونے کی وجہ سے یہ ساری رات عبادت شمار کی جائے گی۔ اس لیے بھائی رمضان کا چانس مس مت کر، اعتکاف، سنت اعتکاف کا خوب اہتمام۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کو قضا نہیں فرمایا، الا کہ ایک موقع پر جنگ کی شرکت کی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتکاف چھوڑ دیا تھا، تو اس کو دوسرے سال میں قضا فرمائی، یعنی 10ویں روزے سے لے کے 20ویں روزے تک قضا فرمائی سال گزشتہ کی، پھر اس سال کی پھر حسب معمول آپ نے اعتکاف فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ 20 دن تک نبی علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر کسی سال چھوٹ گئی ہے تو اس کی قضا کی جا سکتی۔ تو اس کے لیے اکابرین نے ایک طریقہ نکالا کہ اپنی تربیت کے لیے نفل اعتکاف کی نیت کے ساتھ یا قضا اعتکاف کی نیت کے ساتھ، جو سنت اعتکاف مجھ سے قضا ہو گیا، کبھی نہیں رہ سکا، جو پہلی سنت اعتکاف مجھ سے چھوٹ گئی اس کی قضا کرتا ہوں، پہلے عشرے میں اور دوسرے عشرے میں اپنے کو کسی منتظم کے سپرد کر دینا، مربی کے سپرد کر دینا اور اس کی تربیت میں اپنے اوقات کو گزارنا، اگرچہ کہ یہ قضا ہے نفل ہے، اس طرح اپنی تربیت بھی ہو جائے گی۔ دوسرا اہم ایڈوانٹیج اس کا یہ ہوگا، فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ہمارے رمضان کے جو اوقات ہیں وہ ایک نظام میں ڈھل جائیں گے اور ضائع نہیں ہوں گے، دنیا کی مشغولیت سے فارغ ہو کر یکسوئی اور دھیان اور توجہ کے ساتھ۔ اس کے لیے سال گزشتہ بھی یہاں سنت اعتکاف رہنے والے ماشاءاللہ سنت اعتکاف بھی تھے، نفل میں جو لوگ تھے پہلے عشرے میں یہاں 3 پاروں کی تلاوت کی جاتی ہے، اسی اثنا میں یہاں پر مولانا محبوب الرحمن مشہور صاحب خازن جامعہ وہ یہاں پر بحیثیت مربی موجود تھے، اور تراویح کے بعد تھوڑی دیر منتخبہ آیات کی چند اشارات بھی سنا رہے تھے، بڑا اس کا روحانی فائدہ ہوا۔ اللہ رب العزت اس ادارے سے خوب نورانیت اور روحانیت کو سارے عالم میں پھیلائے، ہمارے بزرگوں کا فیض سارے عالم میں پہنچے۔ ہم اس توقع میں جو ہم سے کوشش اور سعی ہو سک رہی ہے کر رہے ہیں، اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کوشش کریں کہ پہلے عشرے میں یہاں نمازوں کا اہتمام بھی ہو، تراویح کا اہتمام بھی ہو، اور کوشش کریں کہ اعتکاف میں رہیں، یا کم از کم تربیت والے جو اوقات ہیں ہمارے وہ اوقات مسجد کے ماحول میں گزر جائیں۔ اس کے لیے یہاں آنا، یہ سارے انتظامات آپ حضرات کے لیے ہیں۔ آپ تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں، ٹیکہ لینے کی سہولت آپ کو فراہم کی گئی، آپ بیٹھنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ کوئی آپ کو فین بند کرنے والا نہیں ملے گا، کوئی آپ کی لائٹ بند کرنے والا نہیں ملے گا۔ یہ پڑھنے والوں کے لیے، یہ ذکر کرنے والوں کے لیے، یہ نمازوں کے پڑھنے والوں کے لیے رمضان المبارک میں 24 گھنٹے مسجد کھلی رہے گی، انشاءاللہ کوئی پابندی نہیں رہے گی، تاکہ آپ عبادت کریں اور تھوڑی بہت خدمت کی کوشش کرنے والوں کو اس کا اجر و ثواب ملے، اور جنہوں نے اس پر سرمایہ لگایا ہے ان کو بھی کچھ ثواب مل جائے۔ جب ہم اس پر عبادت کریں گے تو اس پر محنت کرنے والے اور مال لگانے والوں کو بھی اجر و ثواب مل جائے گا۔ تو بھائی جو تھوڑا وقت بھی مل جائے رمضان میں اس کو غنیمت سمجھ کر اپنی جنت کو باغات سے آراستہ کرنے کے واسطے، کبھی ذکر کے لیے، کبھی تلاوت کے لیے، کبھی نوافل کے لیے، کبھی قضائے عمری کے لیے، کبھی دعاؤں کے لیے، کبھی تربیت کے لیے وقتاً فوقتاً مسجد میں آتے رہنا، جاتے رہنا، مسجد اور مسجد کے ماحول سے جڑے رہنا۔ جس قدر اوقات مسجد میں گزار سکتے ہو گزار لو، اس کو غنیمت جان کر کہ ایک عظیم الشان مہینہ آیا ہے۔ یہی فضیلت سنانے کے لیے نبی نے فرمایا قد اضلکم شہر عظیم، ایک عظیم الشان مہینہ سایہ فگن، شہر مبارک، بہت برکتوں والا مہینہ، بہت برکتوں والا، کتنی برکتوں والا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ اس کی برکتوں کے حصول کی تمنا میں امام الانبیاء نے رجب سے انتظار کیا ہے، یوں دعائیں کی ہیں اللہم بارک لی فی رجب و شعبان وبلغنی الی رمضان، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کی رحمتیں کیا ہیں، وہ جانتے تھے کہ اس کی برکتیں کیا ہیں، وہ جانتے تھے کہ اس میں قنار کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں، وہ جانتے تھے کہ اس میں کس طرح مغفرتوں کے ابواب کھلتے ہیں۔ اور ایک کام اضافی سنت طریقے پر کرنے کا ہے رمضان، وہ یہ ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی علیہ الصلاۃ والسلام فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں ایسے ہوتے تھے، اجود الناس کریح المرسل، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، ایسے آپ کی جود و سخا کا دریا بہتا تھا جیسے مسلسل ہوائیں چل رہی ہوں، جیسے مسلسل ہوائیں چل رہی ہوں۔ عنایات تقسیم ہوا کرتی تھی، جو آپ کے پاس آتا تھا ضرورت مندوں میں اس کو پھیلا دیا جاتا تھا، بانٹ دیا جاتا تھا، رکھتے ہی نہیں تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا کا مظاہرہ کرتے تھے، کیونکہ صدقہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آدمی مرتے مرتے یہ کہے گا کہ کاش مجھے تھوڑی مہلت ملے تو میں اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر صدقہ کر جاؤں۔ تو بھائی رمضان میں ایک عبادت اور کرنی ہے، وہ ہے صدقہ۔ 3-4 کام بتا دیے، کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1 روزوں کا اہتمام، اور روزوں کو ویسا رکھیں جیسے میں نے یہاں تھوڑی سی ترجمانی کی ہے۔ نمبر 2 تراویح کا اہتمام، اور تراویح ویسے پڑھیں جیسے میں نے یہاں تھوڑی سی اس کی توضیح کی ہے۔ نمبر 3 تلاش قدر کے لیے اعتکاف کی نیت، اور جو موقع ملے مسجد میں ان اوقات کو گزارنے کی فکر۔ نمبر 4 تلاوت، کیونکہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، جس قدر ہو سکتا ہو پڑھیں۔ بالخصوص رمضان کا یہ موقع جو ہے، اس میں ہمارے 2 قرآن تو ہو جانا چاہیے کم سے کم۔ ہماری زندگی میں ایک واجب ہے، حق ہے قرآن کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام صاحب کا معمول بڑا عجیب تھا اور ہمارے کے لیے بڑی رعایت تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا معمول یہ ہے کہ عام دنوں میں 24 گھنٹے میں ایک قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، لیکن رمضان میں 24 گھنٹے میں 2 قرآن پڑھا کرتے تھے، اور امت پر مہربانی کرتے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حیات مبارک کی، اس دنیاوی حیات مبارک کے آخری سال میں 2 مرتبہ جبرائیل کو قرآن مجید سنایا، تو امت پر 2 مرتبہ واجب قرار دیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 ایک دن کا حق بتایا اور ایک رات کا حق بتایا کہ سال میں، پورے سال میں 2 مرتبہ تو بھی بندہ قرآن شریف مکمل کرے، یہ قرآن کا واجب حق۔ بھئی یہ غنیمت کا موقع ہے، اس میں ثواب بھی بڑھ رہا ہے، تو ہمارا یہ جو واجب حق ہم پر ہے قرآن مجید کی تلاوت کا، یہ رمضان میں پورا ہو جائے۔ اور جہاں تک صدقات ہیں، صدقات کی 2 قسمیں ہیں، ایک صدقات واجبہ اور ایک صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ وغیرہ، اس کا بھرپور حساب کرنا اور مستحقین تک پہنچانا، اور دوسرے صدقات نافلہ، رمضان کا مہینہ تو نفل کو فرض کے درجے میں پہنچاتا ہے، اس میں جس قدر کثرت سے ہو جود و سخا کا مظاہرہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص للہیت کے پاکیزہ جذبات عطا فرمائے۔ مختصر